باب نمبر 13، باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کے غیر سے استعاذہ کرنا بھی شرک میں سے ہے۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ لینا یا مانگنا، قولاً یا عملاً، کسی مصیبت سے ڈر کے بھاگ کے کسی کی پناہ لینا زبان سے یا عمل سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ۔ استعاذہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے استعاذہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کر کے کہا، جو جنات مسلمان ہو گئے تھے ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات آپس میں بات کر رہے تھے، کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ، کچھ مرد، یعوذون برجال من الجن، استعاذہ کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے، کس کی؟ جنات میں سے کچھ مردوں کی۔ انسانوں کے مرد جنات کے کچھ مردوں سے پناہ مانگتے تھے۔ فزادوہم رہقا، تو وہ گناہ میں اور بڑھ گئے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ، رہقن کی تفسیر میں علماء نے کہا رہقن اثمن، دوسرا سرکشی میں بڑھ گئے۔ کون؟ جنات۔ اس تعلق سے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو امام ابن جریر الطبری نے روایت کیا ہے اپنی سند سے، حسن سند سے، کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی فزادوہم رہقا ای اثما، تو یہ لوگ جو پناہ طلب کرتے تھے کس کی؟ جنات کی، یہ گناہ میں اور بڑھ گئے۔ وازدادت الجن علیہم بذلک جراءۃ، اور جنات ان کے اوپر جرت میں اور بڑھ گئے۔ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں جا کے آپ سے بولنا کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرو بھائی، اور آئندہ مجھ کو مطلب میرا خیال رکھو، بولے گا میں کچھ ہوں تو نہیں ہے مجھ سے، ہاں ٹھیک ہے تم بھی سیدھے رہو آج۔ تو جو آدمی کچھ تھا نہیں، آپ نے اس کو بڑا بنایا، تو وہ آپ کو اور حکم دے گا اور آپ کے اوپر اور دادا گیری کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر اور بزدلی پیدا ہوگی۔ تو جنات جو ہیں ان کی علاقوں میں لوگ جاتے تھے، ڈیزرٹ میں، صحرا میں، جنگلوں میں، اور وہاں جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو اعلان کرتے تھے ہم اس علاقے کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو سیکیورٹی چاہیے، تمہاری تکلیف مت دو۔ تو جنات دیکھتے تھے کیا بات ہے، ہماری سیکیورٹی ان کو چاہیے اور ہم سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ اور زیادہ سرکشی میں وہ بھی بڑھتے ہیں اور ستاتے بھی تھے ان کو، اور ان کے اندر ڈر اور بڑھتا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، کسی چیز سے جب ڈرتا ہے تو ڈر میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ تو بچپن میں جو ماں باپ نے اندھیرے سے ڈرایا اب تک نکلا نہیں، وہ اب تک نہیں نکلا۔ کتنے لوگوں کا اب تک اندھیرے میں معلوم نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو وہ سائیکولوجیکل بیٹھ جاتا ہے ذہن میں، وہ نکلتا نہیں جلدی۔ بچوں کو اسی لیے ہم لوگ ڈراتے ہیں، باہر مت جا بھوت آئے گا، تو وہ بچہ بچپن سے جو ڈر بیٹھ گیا اس کے اندر، بعد میں پھر وہ ویسے ہی بنتا ہے، ڈرپوک بنتا ہے۔ بچوں کو اس طرح سے نہیں ڈرانا چاہیے، جھوٹ بول کے ڈرائے یہ دوسرا گناہ، اور اس کو اننیسیسری ڈرائیں یہ اور بڑی غلطی ہے۔ اس کو آپ ایکسپلین کرو کیا غلط ہے، کیوں نہیں جانا چاہیے، کیا نقصان ہے۔ بعد میں معلوم پڑتا، سب سمجھ میں آتا بہت جھوٹ بولے، معلوم نہیں، جو سچی باتیں بولے اس پہ بھی بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی عظمت بچوں کے دل میں ڈالی جائے۔ ابن عباس کو آپ دیکھیے، اے بچے تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ڈال رہے ہیں، اور ہم لوگ بھوت پری اور نہ جانے کیا کیا خرافات اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ بڈھایا، ہاں کیا بتا رہے ہیں اس کو، بڈھوں سے ڈرا رہے ہیں، دادا جان سے بھی ڈرے گا، نانا جان سے بھی ڈرے گا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ، جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے، دیکھیے جنات نے انسانوں کی شرکیہ چیزوں کا ذکر کیا، کیونکہ وہ پوری لسٹ بتا رہے ہیں
ہم لوگ شرک کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، جو غلط باتیں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سیاق میں یہ بات آئی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان جنات میں سے کچھ جنوں سے استعاذہ کرتے تھے تو وہ گناہ میں بڑھ گئے اور ہم سرکشی میں بڑھ گئے۔ تو یہاں پر شرک کے سیاق میں جاہلیت کے اعمال میں سے کچھ اعمال انہوں نے جنات نے ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک اعمال میں سے ہیں کہ اللہ کی بجائے ہم جنات کی پناہ مانگنے لگے۔ جنات کی پناہ مانگنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی شرک اعمال میں سے ہے۔ جنات کی پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک اعمال میں سے ہے۔ عملیات کرنے والے، میرے پاس 5 جن ہیں، ایک جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، میرے جن جاتے اس کی جنات کی دھلائی کرتے، یہ سب خرافات ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں؟ بولے اس کے اوپر 15 جن ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے کسی جن کو دیکھا تو نہیں، اور آپ نے گنا کیسا ان کو؟ تو بولے وہی الگ الگ آوازیں کر کے آتا نا تو ہم پہچانے اس کو کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو آپ نے جن کی خبر کی تصدیق کی، آپ کس بیس پہ بولے کتنے جن ہیں؟ اچھا کتنا پرانا ہے اس کی ایج بھی آپ کو معلوم ہے، اور کیا کیا بتایا اس نے، سب مان رہے آپ۔ تو جن تو بیوقوف آپ کو اس کو بھی بنا رہا ہے جس کے اوپر آیا ہے، اور اس کو بھی بنا رہا ہے جو اس کو نکال رہا ہے۔ جنات کی تصدیق کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنا پرانا ہے، کہاں رہتا تھا، کیا ہوا کیا نہیں، سب جھوٹ بول رہا ہو اور آپ اس کو مان رہے، اتنے بھولے بھالے، اس کی باتوں کی تصدیق کر رہے آپ۔ نہیں کرنا چاہیے، تصدیق نہیں کرنا چاہیے ان کی۔ 500 سال پرانا ہے، 2000 سال پرانا جن ہے، آپ کو کیا معلوم ہے بھائی؟ وہ بول رہا اور آپ مان رہے، اتنے بھولے کیسے بنے آپ؟ جنات سے پناہ مانگنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برا ہے، اور مشرکین جو ہے جنات کے سے استعاذہ کرتے تھے، اس کو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ وہ غلط تھا۔ وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم۔ کیا حدیث ہے؟ جنات سے استعاذہ کرنا برا ہے، اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ کیسے کریں؟ تو یہاں پر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے یہاں پر یہ حدیث بیان کی۔ دیکھو اللہ سے استعاذہ کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ استعاذہ کا طریقہ یہ ہے، 2 استعاذہ عبادت ہے کہ جب اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے کلمات کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہم کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ ایک ذکر ہے، ایک ورد ہے جس کے ذریعے حفاظت ملتی ہے، تو عبادت ہوا یہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، سفر میں ہو، کہیں تھوڑی وقت کے لیے، رات بھر کے لیے رک جائیں، پڑاؤ ڈالیں اور یوں کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب وہ ایسا کہے گا لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جب تک کہ وہ اس جگہ سے واپس سے روانہ نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کلمات کے کہنے سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی چیز اس کو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استعاذہ عبادت ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات سے استعاذہ کرنا یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ جنات سے، شیاطین سے اور فلاں سے، بزرگوں سے جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کی پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرکیات میں سے ہے۔ یہاں یاد رہے کہ من شر ما خلق میں ما خلق مقید ہے، عام نہیں ہے کہ اے اللہ
ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا، سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو شر پہنچاتی ہے جسے تو نے پیدا کیا ہے، ورنہ جنت میں شر ہے تو ساری چیزیں مراد نہیں ہوں گی، بلکہ وہ چیزیں جو سیاق میں آ رہی کہ جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کے شر سے اللہ مجھ کو بچا۔ تو ایسا آدمی جب تک کہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس حدیث میں شرکیہ استعاذہ کا بدل ہے۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کیا ہے؟ استعاذہ ہے۔ اعوذ باللہ بولنا استعاذہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے، یہ سب کیا ہے؟ استعاذہ ہے۔